السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زکوٰۃ کے احکام و مسائل، فضائل، فرضیت، اہمیت قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے. زکوٰۃ ادا کرنا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کئی آیات میں انہی لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور انہی لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی طرح جو آیت کریمہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5. اس میں اللہ رب العزت ان نیکوکار کا ذکر کر رہے ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، کہ وہ لوگ جو نیک ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. نمبر 1، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا. ویؤتون الزکاۃ، نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنا. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، نمبر 3، کہ آخرت پر ایمان رکھنا. یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ تینوں، کہ اگر اس میں سے ایک بھی پورا نہیں ہے صاحب نصاب کے لیے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں، یقیمون الصلاۃ اور وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہ دونوں چیزیں اور یہ تینوں چیزیں، یہ بہت ہی زیادہ اہم فرض اور ضرورت، اور قرآن مجید میں بے شمار اس کے متعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا. جہاں پہ نماز کا ذکر ہے وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور کئی موقع پر ان تینوں چیزوں کا اکٹھے ذکر ہے. پہلے سپارے میں بھی آپ سورۃ بقرہ کی پہلی چند آیات دیکھتی ہیں، اس میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے. سورۃ اللقمان کی یہ پہلی چند آیات ہے، اس میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے. تو پھر یہ عمل اور ان پر ایمان رکھنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو شخص ان پر ایمان رکھتا ہے، ہم مسلمان ہو کر بھی آخرت پر ہمارا بالکل ایمان نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہو تو ہم دھوکے دھڑی کریں نہ، دھوکے بازی کریں نہ، 2 نمبری ہم کریں نہ، دکھائیں کچھ بھیجیں کچھ، دکھائیں کچھ دیں کچھ، اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے. اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ ہم نے آخرت میں مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہمارا حساب ہونا ہے، تو ہم یہ سارا کچھ نہیں کریں گے. اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی خدا کا خوف کرو، آپ غلط کام کر رہے ہو، دھوکے بازی کر رہے ہو، مرنا بولا نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم ادھر کا حساب دو، آگے میں خود ہی دیکھ لوں گا.
ہمارے ذہنوں میں سے یہ کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہے آخرت پر ایمان والا. اور زکوٰۃ کے معاملے میں تو وہ میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں تو ہم نے بالکل سمجھ لیں کہ جتنے ہمارے ملک میں، باہر کے تو دور کی بات ہے، ہمارے ملک میں جتنے امیر لوگ موجود ہیں، اگر سب بھی زکوٰۃ نکالیں اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق اگر وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو میرے خیال سے ہمارے ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا. نہ یہ کسی قسم کی جو پریشانیاں ہیں، رزق کے مسائل ہیں، نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ہم پر عذاب ہے. بے روزگی عذاب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری مجبوری ہے، مجبوری نہیں، ہم پر عذاب ہے. بارشوں کا نہ ہونا ہم پر عذاب ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم احادیث پر عمل نہیں کر رہے، قرآن مجید کی آیات پر عمل نہیں کر رہے. تو جو شخص ان تینوں چیزوں پر عمل کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اعلان کیا ہے، اور اصل کامیاب لوگ یہی ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ اس کی اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ، اب اگر کسی کو کامیابی کہنے کے لیے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، بہت کامیاب ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے، اس کو مخاطب کر کے کہا جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولئک، اس کو مخاطب کر کے، ٹارگٹ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو اگر ہمیں ان دونوں چیزوں کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے تو ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اگر صاحب نصاب ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان دو چیزوں پر، یقیمون الصلاۃ اور وہم بالآخرۃ ہم یوقنون پر. اگر صاحب نصاب ہے تو ان تینوں چیزوں پر. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں اور کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بھیج دے، یا ہم ایسے لوگوں میں نہ چلے جائیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی آخری آیات میں وَلَضَّالِّینَ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ جانے دے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہدایت کا راستہ اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نہیں ملتی، یہ ہمارا زبان غلط ہے، یہ الفاظ ہمارے غلط ہیں. ہدایت حاصل کرنے سے ہدایت ملتی ہے. جب ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، انسان اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اپنے آپ نہیں دے دیتے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. ہدایت اسے ملتی ہے جس کا ٹرین میں